فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کی کیفیت کے سلسلے میں اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد جب آدمی اگلی رکعت دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو کیسے اٹھے؟ کیا اس سلسلے میں بھی کوئی تعلیم اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ اس سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا جس سے نماز میں غلطیاں ہوئی تھیں، کہ آدمی جب دوسرے سجدے میں جائے اور اس سجدے سے فارغ ہو کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے اور یکا یک کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھنے کی کیفیت میں آئے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کی طرف جائے، بیٹھ جائے، یعنی سجدے سے سیدھے کھڑے نہ ہو جائے بلکہ سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو۔ اس بیٹھنے کو جو ایک لمحے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھنا اور بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا، اسی بیٹھک کو جو مختصر سی اور ہلکی سی بیٹھک ہے اسی کو جلسہ استراحت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا بھی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس لمبی روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی سے جس سے غلطی ہوئی تھی، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھو، سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ تمہارا رہے، پھر اس کے بعد تم جب اٹھاؤ اپنے سر کو اور اٹھو سجدے سے تو ارفع ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ تم پھر اٹھ کر کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، یعنی بیٹھنے کی حالت میں اطمینان ہو پھر اس کے بعد کھڑے ہو۔ ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر ایسے ہی اپنی بقیہ نمازوں میں بھی کرو۔ دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں راوی ان الفاظ کے بعد حتی تطمئن جالسا کے بعد کہتے ہیں حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ جب تم اٹھو سجدے سے اٹھو جلوس کی حالت میں بیٹھ جاؤ اطمینان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح سی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جلسہ جو استراحت کا ہے، استراحت کا معمولی اطمینان کا معمولی آرام کا، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھنا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیے مالک بن حویرث بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا یصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ وتر رکعت میں ہوتے تھے، طاق رکعت میں، یعنی پہلی رکعت کے بعد پہلی رکعت میں ہوتے تھے اس سے اٹھتے تھے، یا مثال کے طور پر دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تھے، پہلی اور تیسری، جس کو وتر کہتے ہیں، طاق رکعت کہتے ہیں۔ لم ینہض، آپ نہیں اٹھتے تھے، نہیں کھڑے ہوتے تھے، حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آپ پہلے اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ جلسہ استراحت ہے اور
اس کا اہتمام ہونا چاہیے. عام طور پر اس میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا اہتمام کریں گے ہم تو ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوگا, اطمینان پیدا ہوگا. ہم یوں جلدی جلدی بہت زیادہ عجلت میں نماز نہیں پڑھیں گے, بلکہ یہ چیزیں اسی لیے سکھائی گئی ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں میں, تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن کو, ایک ایک کام کو انجام دیں, اور ہر کام اپنی جگہ ہو, مناسب انداز میں ہو, ساری دعاؤں کے ساتھ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باادب اور خضوع کی حالت میں انسان کھڑے ہو کر کے سارے کام انجام دے. یہ اس کا مقصد ہے. اس طرح کی اور بھی روایتیں موجود ہیں. بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جلسے استراحت مطلوب ہے اور اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اس میں جلد بازی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس کی ایک بہت عام, بہت ہی واضح طور پر ایک تعبیر اور آئی ہوئی ہے حدیثوں کے اندر. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جب پڑھتے تھے تو آپ تمام ارکان کو, یعنی رکوع کو, سجدے کو, دونوں سجدوں کے بیچ میں ایسے ہی اٹھتے ہوئے, مطلب سجدے سے اٹھ کر کے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جانا, ان تمام کیفیتوں میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر کام جب کرتے تھے تو اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس حالت میں جسم کی ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی ہوں. اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھنے کی حالت میں اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں. قیام کی حالت میں اطمینان سے ساری ہڈیاں قیام کی حالت میں جہاں آنی چاہیے آ جائیں. رکوع کریں تو تمام ہڈیاں رکوع کی حالت میں ایسے ہی ہو جائیں جیسے ہونی چاہیے. قومے کی حالت میں تو تمام چیزوں میں یہی ہونا چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ سارے کام انجام پائیں. بہرحال اب اس کے بعد ہم نے جلسے استراحت کر لیا اور اب ہمیں کھڑا ہو جانا ہے. ہم کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے. کھڑا ہونے میں یہاں بھی ایک مسئلہ موجود ہے کہ ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کس چیز کو ٹیکنا ہے. کیا ہم اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ کو ٹیک کر کے کھڑے ہوں یا اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کے کھڑے ہوں. یعنی رکوع سے سجدے سے اٹھنے کے لیے دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں کیسے کھڑا ہونا ہے. کیا اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر کے کھڑے ہونا ہے یا اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کے کھڑے ہونا ہے. بہرحال اس سلسلے میں ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اگر اس کے لیے آسانی ہو تو اپنے دونوں رانوں پر, اپنے دونوں گھٹنوں پر یا رانوں پر ہاتھ رکھ کر کے ٹیک کر کے کھڑا ہو. بہرحال یہ اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زمین پر بھی ٹیکنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں یہ بھی ثابت ہے. مالک بن حویرث فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے, جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ, آپ بیٹھتے تھے اور زمین پر ٹیکتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. تو زمین پر ٹیکنا بھی ثابت ہے, جیسا کہ عام طور پر ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. اور اگر آدمی اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے تو ران پر رکھ کر کے کھڑا ہو جائے, گھٹنے پر رکھ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہ ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے, ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. دوسری رکعت میں بھی ویسے ہی ہمیں سارے کام کرنے ہیں جیسے ہم نے پہلی رکعت میں کیا ہے, سوائے چند کاموں کے بقیہ سارے کام ہمیں ویسے ہی انجام دینے ہیں جیسے ہم نے پہلی رکعت میں ہر مرحلے پر ہر رکن کی ادائیگی میں کیا ہے, سوائے 5 کاموں کے. چند کاموں کے وہ 5 کام ہیں جیسا کہ اہل علم نے اس کا خلاصہ 5 کاموں میں نقل کیا ہے. 5 کام وہ کیا ہیں جو پہلی رکعت سے مختلف جو 5 کام وہ 5 کام جو دوسری رکعت میں ہمیں نہیں کرنا ہے, اور ہم نے وہ 5 کام پہلی رکعت میں کیے ہیں. نمبر 1, پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلے ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے. ہم نے دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر جو کہا ہے اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پہلی رکعت میں ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے سکتہ کیا تھا, خاموشی اختیار کی تھی, اور اس میں ہم نے سری طور پر کیا پڑھا تھا, دعائے ثنا جس کو ہم کہتے ہیں, دعائے استفتاح. ظاہر بات ہے کہ یہ استفتاح یہ نماز کو شروع کرنے کے وقت ہوتا ہے, اب دوسری رکعت میں اسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے. روایتوں کے اندر ثابت ہے کہ سیدھے ہی الحمدللہ رب العالمین سے اپنی نماز کو شروع کر لیے, دوسری رکعت کو شروع کر لے گا, خاموشی اختیار نہیں کرے گا. جیسا کہ روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض للرکعۃ الثانیہ استفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین ولم یسکت, آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی, سورہ فاتحہ سے اپنی نماز کی دوسری رکعت کو شروع کر لیا. یہ دوسرا کام. تیسرا کام کیا ہے جو ہمیں دوسری رکعت میں نہیں کرنا ہے,
ہمیں دعائے ثنا نہیں پڑھنا ہے، دعا استفتاح نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ استفتاح یہ نماز کی شروع کے لیے ہے اور یہ دوسری رکعت ہے۔ نمبر 4، چوتھا کام کیا ہے؟ پہلی رکعت کو سنت کے مطابق لمبا کرنا ہے، دوسری رکعت کو اس سے مختصر کرنا ہے۔ تو اس دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح سے لمبا نہیں کرے گا، یعنی قرات کو اتنی لمبی نہیں کرے گا، بلکہ پہلی رکعت کے بالمقابل دوسری رکعت مختصر رہے گی۔ اور یہ ہر نماز کے اندر یہ مطلوب ہے کہ ہر دوسری رکعت پہلی رکعت سے مختصر ہو، اس سے چھوٹی ہو، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ کی روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ پانچواں کام اور آخری کام جو ہمیں نہیں کرنا ہے اس دوسری رکعت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیت کی تجدید نہیں کرنی ہے۔ ہم نے پہلی جب رکعت نماز شروع کی تھی تو آغاز میں ہم نے نیت کا اظہار، استحضار، یعنی اپنے دل میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو عبادت میں داخل کیا تھا اور ہم نماز میں شامل ہوئے تھے۔ اب نماز میں چونکہ موجود ہے پہلے سے، اس لیے کسی نیت کی یا تجدید نیت کی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلی والی ہی نماز جاری ہے، اس کی دوسری رکعت میں ہم ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی، یہاں اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں کبھی بھی اگر وہ نماز میں داخل ہونے کی نیت کر لے گا، یعنی نماز شروع کرنے کی نیت کر لے گا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز پہلی والی رکعت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رکعت مستقل ہو گئی، اور اب یہاں دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوا ہے تو پھر نماز شروع کر رہا ہے، دوسری رکعت میں نماز شروع کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس لیے یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا تذکرہ آ چکا ہے، کیا اسے پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھنا ہے یا ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائیں ہیں، اور زیادہ مناسب رائے یہ ہے کہ اعوذ باللہ ہر رکعت کے شروع میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہ تمام رکعتوں کے لیے، بعد میں آنے والی تمام رکعتوں کے لیے کافی ہے۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، کیونکہ بسم اللہ سے ہم قرات کو شروع کرتے ہیں، اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کے ہم قرات کو شروع کریں گے۔ یہ ہر رکعت کے لیے مستحب ہے اور مناسب ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے ایک رکعت مکمل کر لی اور دوسری رکعت میں ہم نے اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ اب اس کے بعد بات یہ آئے گی کہ 2 رکعت کی نماز ہے تو ہمیں کیا کرنا، کیسے پڑھنا ہے، 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز ہے تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں اگلے حصے میں آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے اپنی نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔